والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کے خطبے کا عنوان ہے تجاہل اور تساہل، اگنورنس اور لیزینس۔ تجاہل کیا ہے اور تساہل کیا ہے؟ تجاہل یعنی تجاہل عارفانہ اور تغافل رندانہ، دونوں میں باریک فرق ہے۔ بعض دفعہ آدمی حد سے زیادہ نظر انداز چیز کو کر دیتا ہے تو بھی نقصان دہ ہے، اور جہاں جس جگہ نظر انداز کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ بہت باریک فرق ہے، اور یہ ماہرین ہی جانتے ہیں، عقل مند ہی جانتے ہیں کہاں اگنور کرنا ہے اور کہاں اگنورنس ہونا چاہیے۔ اور جب اگنورنس جب حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر وہ لیزینس میں شامل ہوگا، وہ تساہل ہوگا، وہ تغافل رندانہ ہوگا بجائے تجاہل عارفانہ کے۔ جس طرح میں نے کہا، ان دونوں میں بہت باریک فرق ہے، اور معاشرے کو، افراد کو غور کرنا چاہیے کہاں ہم اگنورنس کر رہے ہیں، کہاں نظر انداز کر رہے ہیں، اور کہاں ہم معاشرے کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں اور معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ جارج میکنلنڈ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے التجاہل وقت الغضب زکا، غصے کے وقت تجاہل یعنی اگنور، یہ عقل مندی اور ذہانت ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا، جب آدمی غصہ آئے، کتنی حکیمانہ بات کی اللہ کے نبی نے، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، فوراً جس جگہ ہے بھڑکنے کا امکان ہے، غصے کے سیل بلاخیز میں بہنے کا امکان ہے، کہاں فوراً ہٹ جائیے، وہاں سے دور جائیے۔ تو معلوم وہ کہتے ہیں التجاہل وقت الغضب زکا، غصے کے وقت اگنور یہ ذہانت ہے، ذکاوت ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دیں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ والتجاہل وقت المصائب اصرار، مصائب کے وقت اگنور اور اسے نظر انداز کرنا، مصائب کو اور معمولی سمجھنا، یہ بھی خطرناک ہے، اسے اصرار کہا گیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے، بجائے آدمی اس کو اگنور کریں۔ مصائب پر مصائب آ رہے ہیں، آفاقی اور آسمانی زمینی آفات، لیکن اس سے اگنور کر رہا ہے انسان، یہ نقصان دہ۔ یہاں اگنور نہیں کرنا ہے، یہاں عبرت پکڑنی ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَالتَّجَاهُلْ وَقْتَ النَّصِيحَةِ الْبَنَّاءِ، غرور یعنی نصیحت، کوئی اچھی نصیحت کوئی دے رہا ہے، کوئی اچھی ایڈوائس دے رہا ہے، اسے آدمی نظر انداز کرنا، یہ غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ الدین النصیحہ کہا گیا، دین نصیحت ہے، للہ ولی رسول ہی، پوری تفصیل بیان کی، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، لوگوں کے لیے۔ کوئی اچھا ایڈوائس دے رہا ہے، کوئی اچھی نصیحت ہمیں کر رہا ہے، اس سے ہم اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، یہ اگنور پن نہیں ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ اسے ہم تجاہل نہیں کہیں گے، تساہل کہیں گے۔ یہ تغافل رندانہ ہے، تجاہل عارفانہ نہیں ہے۔ یہ فَانْتَبِهْ مَتَى نَتَجَاهَلْ، کتنی اچھی بات کہی اس نے، متنبہ رہے، غور کر کہاں ہم غلطی کا احساس ہمیں ہو رہا ہے، کہاں اگنور کرنا چاہیے، کہاں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کہاں لیزینس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، تساہل اور سہل انگاری کا معاملہ کر رہے ہیں، تساہل کا معاملہ کر رہے ہیں، غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کتنی باریک چیز ہے تجاہل اور تساہل۔ اسی قرآن کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی تلافی کرو اور اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، قرآن نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کتنی اچھی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو سراپا کان ہے،
سراپا گوش ہے، سراپا کان ہے، یعنی کچے کان کا ہے. جو بھی کہہ رہے ہیں اس کی بات کو مان رہے ہیں، ہاں میں ہاں کہہ رہے ہیں. کچھ لیڈر ہوتے ہیں اور یہ ان کی خوبی ہوتی ہے، ہر ایک کی بات کو سننا لیکن جو سمجھ میں آئے وہی کرنا. ہمارے مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ مدد اللہ علی، ان کو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہر وقت ہاں ہی ہاں کہتے ہیں اور جو سمجھ میں آئے وہی کرتے ہیں. یہ لیڈروں کی خوبی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ اذن النبی، وہ کہتے ہیں ہوا اذنن، وہ کان، وہ سراپا کان ہے، سراپا گوش ہے، کچے کان کے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل اذن خیر لکم. یہ لوگ طنز کے لیے کہتے تھے حجو ملی، طنزیانہ انداز میں کہتے، لیکن قرآن اللہ میاں کہہ رہے ہیں وہ سراپا خیر ہے تمہارے لیے. یہ ان کا سننا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، ہر ایک کی بات کو سننا، یہ کہ سراپا خیر ہے تمہارے لیے. قل اذن خیر لکم، وہ تو بس کانی کانے کہہ دو، سراپا گوش یہ تمہاری بھلائی کے باب میں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو سنتے تو منافقین کے اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بند ہو جاتا. آپ نے ایک دروازہ ان کے لیے کھلے رکھا، ان کی ذلت اور رسوائی نہیں کی. بڑے مجمع معلوم تک کون منافق ہے، لیکن آپ نے کبھی ان کی ذلت نہیں کی. ایک دروازہ کھلے رکھنے کے لیے اگنورنس کر کے انہوں نے ایک دروازہ منافقین کے لیے کھلے رکھا. یہ ان کے لیے رحمت تھی سراپا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس لیے شاعر کہتا ہے لیس الغبی بسید فی قومہ لیکن سید قومہ المتغابی. کہتے ہیں بیوقوف اپنی قوم کا کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا. لیس الغبی بسید فی قومہ، غبی بیوقوف کبھی اپنی قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا. لیکن سید قومہ المتغابی، اپنی قوم کا سردار کون ہے؟ اگنور کرنے والا، تجاہل برتنے والا، یہ قوم کا صحیح معنی میں لیڈر ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی. کتنی بہترین خوبی ایک لیڈر کے لیے کس طرح ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم طنز نہیں سن سکتے، ہم ایک آدمی نے کہا ہم تو بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، میں کسی کی بات کو سن میں تو بیمار ہو جاتا ہوں. یہ لیڈر ہونے کی خوبی نہیں ہے کہ طنز یا تانا اور نقد کو سہار نہ سکے، برداشت نہ کر سکیں. یہ لیڈر ہونے کی علامت نہیں ہے. لیڈر ہونے کی علامت یہ ہے اللہ کے نبی کی خاصیت اگنورنس، بات کو سننا، سمجھنا، اگنور کرنا، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا، یہ صحیح لیڈر ہونے کی علامت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں، بنیامین کو. اب روکا کیسے جائیں؟ وہاں کی حکومت کے اصول کے اعتبار سے روک نہیں سکتے. ایک الزام ان پر لگا دیا گیا. کہا یوسف علیہ السلام نے کہا ایک لوٹا رکھ دیجئے بنیامین کے ساز و سامان میں، اب پکڑا جائے گا تب انہیں ہم پکڑ سکتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے کہا جس کے ساز و سامان میں لوٹا پایا گیا اس کو پکڑا جائے گا. سب بھائی راضی ہو گئے، ہاں یہ صحیح بات ہے. اب لوٹا مل گیا بنیامین کے اس میں. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. یوسف علیہ السلام معلوم نہیں ہے، میرے بھائی معلوم نہیں ان کو، بادشاہ ہیں. کہہ رہے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. کتنی بڑی بات کا الزام. ایک تو غیبت نہیں، سراپا الزام ہے. یوسف علیہ السلام نے چوری کی نہیں، ظلم پورا بھائیوں نے کیا، پھر الزام لگایا. دوسرا ہوتا بادشاہ، اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب جانتے ہوئے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، اگنور کیا، نظر انداز کیا. پکڑ سکتے تھے، پھانسی کی سزا دے سکتے تھے، جس طرح آج کل کے حکمراں ذرا سی بھی کوئی بات پہل جائیں، خلاف ہو جائیں تو پھانسی کی سزائیں سنائی دی جاتی ہیں. فَأَسَرَّهَا، اپنے یوسف نے اپنے دل میں اسے چھپائے رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کا اظہار نہیں کیا. یہ دیکھیے اگنورنس. ایک صحیح لیڈر کے لیے بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام، کس طرح کا اظہار کیا انہوں نے. شاعر کہتا ہے اذا اجترحت مساویہم فؤادی صبرت علی الاساءۃ وانطویت ورحت ایہم محیا تلقى المحیا کانی ما سمعت ولا رأیت. کہنے لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی دل آزاریاں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں، میں صبر کرتا ہوں اور اگنور کر لیتا ہوں. وصرت ایہم، ایہم کہتے ہیں
بیوقوف جسے کوئی عقل نہیں، من لا عقل لہ، اسے اہم کہتے ہیں عربی میں. میں اہم بن جاتا ہوں، بیوقوف بن جاتا ہوں اور ہنسی سے مسکراتا رہتا ہوں، گویا میں نے بات ان کی سنی نہیں، دیکھی نہیں. یہ ہے اگنورنس. اور معاشرے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے اگنورنس، اور کتنی بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اس ادا سے. ابن جوزی کہتے ہیں رب جزوہ تشعل بلدہ، رب جزوہ تشعل بلدہ. بعض چنگاریاں پورے شہر کو خاکستر کر دیتی ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے فتنے کا سبب بنتی ہیں. ان هذه العصا من تلك العصیہ، عربی کا محاورہ ہے ان هذه العصا من تلك العصیہ. یہ فتنہ، یہ بڑی چیز چھوٹی چیز سے وجود میں آئی ہے، اس کا اظہار ہوا ہے. عصا کہتے ہیں لاٹھی، عصیہ کہتے ہیں چھوٹی لاٹھی. چھوٹے تنکے سے، چھوٹی لاٹھی سے یہ بڑی لاٹھی نمودار ہوئی ہے. محاورہ ہے، مثل ہے عربی کی. تو اس میں تجاہل کتنا فائدہ مند ہے. اسی لیے اعمش کہتے ہیں التغافل یطفئ شرا کثیرا. نظر انداز، اگنورنس، یہ بڑے بڑے فتنوں کو فرو کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. بعض چنگاری شعلے جوالہ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اسی چنگاری کو بجھا دیتا ہے اور معاملے کو رفع دفع کرتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ لَكُمْ، آپس میں مصالحت کر لو، اس میں بہتری ہے. ورنہ پھر انتقام در انتقام، بدلہ در بدلہ. اگنورنس کیجئے، ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، شوہر کے، بیوی کے، شوہر معاف کر رہا ہے، بیوی معاف کر رہی ہے. اگنورنس. یا آپس میں کچھ اختلافات ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں مل جل کر بیٹھیے، اگنورنس کا معاملہ کیجئے، یہی بہتر ہے. اس لیے کہتے ہیں عالمی مسئلہ ہے. کچھ مسئلہ ہوتی ہیں عالمی ہوتی ہیں. الشیطان یکمن فی التفاصیل، شیطان جزیات میں چھپا ہوتا ہے، تفاصیل میں. اسی کو فارسی مثل میں کہتے ہیں شیطان در جزیات است. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں the devil is in the details. ہمارے محترم قاضی صاحب تھے جماعت المسلمین کے، ملا اقبال صاحب، بہت سے مسائل پیش آتے تھے، وہ کہتے تھے اسے ختم کر دو، معاملے کو آگے مت بڑھاؤ، جزیات میں مت جاؤ، پھر معاملہ اور ابھر آئے گا، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ختم کر دو کہتے تھے. یہ حکمت کی بات ہے. بہت سی چیزوں کو آدمی اگنور کر لینا چاہیے، ورنہ پھر اس کی جزیات میں جائیں گے، تفصیلات میں جائیں گے، پھر معاملہ اور بڑھے گا، فتنہ اور بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا. تحقیقات در تحقیقات. اب دیکھتے ہیں کورٹ میں کیس ہوتے ہیں بعض، جس میں جو نہیں جانا چاہیے کتنی کھال اتارنا پڑتا ہے، اور سالوں معاملات حل نہیں ہو پاتے. میاں بیوی کے اس طرح کی چیزوں کے کاش و محکمہ شریعہ میں آتے تو معاملے حل ہو سکتے تھے. ہفتوں میں، سالوں لگ جاتے ہیں، میاں بیوی نہ بیوی شادی کر پاتی نہ شوہر. اسی لیے عرب کہتے ہیں تنش تعش تن تعش. کتنا اچھا محاورہ ہے عربی کا. تنش تعش فتن تعش. تنش مانے اگنور کر لو، اگنور کر لو. تعش اچھی زندگی گزارو گے، سکون کی زندگی پاؤ گے. تن تعش اور تمہاری اپنی ترقی ہوگی. ورنہ پھر آدمی جزیات اور اس طرح کی اگنور نہ کرنے کی وجہ سے ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو چیز کرنی پاتی ہے وہ کر نہیں پاتا. اس لیے آج حکمرانوں کا کیا حال ہے، وہ آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. آپس میں لڑاؤ، آپ یہ ہے جد فسد، سخاوت کرو، حکومت کرو، یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن فرق تسد، آپس میں لڑاؤ اور سرداری کرو، آپس میں لڑاؤ، رعایا کو آپس میں لڑاؤ، مسائل میں الجھاؤ، اور ہوئی حکومت ان کی مضبوط ہو جائیں، تخت ان کا مضبوط ہو جائیں. اگر مسلمان آپس میں اگنورنس کا کام کریں اور نظر انداز کریں تو کتنا خیر برپا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کبھی نکلتا لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. کہتے ہیں جب میں تم سے نکلوں تو تم میں سے کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں کوئی خبر نہ پہنچائیں مجھ سے، تکلیف دہ خبر، یعنی غیبت یا کوئی اور چیز. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس سے نکلوں اور میرا دل صاف ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگنورنس کے سلسلے میں کتنی کیا بات ہے. اسی کو امام احمد کہتے ہیں العافیہ عشرۃ اجزاء. عافیت کہ اگر 10 اجزاء ہیں، 10 پارٹس ہیں، تو 9 پارٹس اگنورنس میں ہے.
10 اجزاء ہیں، 10 پارٹس ہیں، تو 9 کس میں ہے؟ اگنورنس میں، اگنورنس میں، معاف کر دینے میں، نظر انداز کرنے میں۔ میرے عزیزوں یہ بھی یاد رکھیے، تغافل کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نظر انداز۔ کیا ہر ایک کے ساتھ ہم اگنورنس برتیں؟ کچھ ہوتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ہر امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کر رہا ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ اگر ایسے کوئی ہے، اگر وہاں ہم اگنورنس برتیں گے، معاشرے کے نقصان دہ ہے، کوئی مال ڈکیٹ رہا ہے، مال دبا رہا ہے، یا غلط کام میں شامل ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر فخر کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو وہاں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، بتانا چاہیے۔ اب زنا کا قصہ پیش آیا، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے مجھ پر حد جاری کیجیے، آپ نے اگنور کیا، بار بار آیا، 4 بار آیا، پوچھا ابھی کا جنون کیا تیرے اندر پاگل پنا ہے؟ بہت سے سوالات کیے، اس نے اور کہا مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ تب آپ نے کیا کیا؟ اگنور نہیں کیا۔ آخری درجے میں اللہ کے نبی جانتے تھے یہ زنا اس کا پیشہ نہیں ہے، غلطی سے اس سے زنا کا کام ہوا ہے۔ ادرأوا الحدود بالشبہات کہا گیا، یعنی حدود کو ختم کرنے کی کوشش کرو شبہ کے ذریعے سے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر خم ٹھوک کر ببانگی دوہل اگر کوئی کھلے بندو اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس سے بھی اگر اگنورنس برتی جائے، اسے بھی نظر انداز کر دیا جائے، تو معاشرے کے لیے اس میں خیر نہیں ہے۔ دیکھیے حاتب بن بلتا صحابی، غلطی ہوئی، راز بتا دیا مکے والوں کو کہ حملہ کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر آئے، دعنی یا رسول اللہ لأقتل عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعل اللہ اطلع علیہم اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، فقد اوجبت لکم الجنہ، یہ آپ نے کہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جانتے تھے اس خیر کے بارے میں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، غلطی ہو گئی، اپنی حفاظت کے لیے اس نے کیا ہوگا، وہاں آپ نے اگنور کیا۔ تب فَأَيْنَا عمر اغروا رقتا، اللہ کے حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں، بہنے لگیں جب یہ اللہ کے نبی کی یہ بات سنی۔ میرے عزیزوں حقوق کے سلسلے میں تغافل یا تجاہل، یہ تجاہل نہیں ہے بلکہ تساہل ہے، یہ اگنورنس نہیں، لیزینس ہے۔ حقوق کے سلسلے میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت بلال کو عیب دلایا، اے یا بلال یا ابن السودا، اے کالی کلوٹی عورت کی بیٹے کہا۔ اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یا بلال یا ابا ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر جاہلیت کی چیزیں ابھی بھی ہیں۔ اس وقت سے اللہ اس کو اتنی توبہ کی، انہوں نے اتنا منایا، اور غلام کے سے کپڑے پہن کر رہنے لگے، غلام کی طرح رہنے لگے۔ کیوں؟ غلطی ہوئی، احساس ہوا۔ تو معلوم بہت سی چیزوں میں آدمی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ شفاعت کا واقعہ، ایک خاندانی عورت نے چوری کی تو لوگوں نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ سفارش کریں کہ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں۔ حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا سفارش کی۔ اللہ کے نبی سیخ پا ہوئے، غصے میں آپے سے باہر ہوئے، کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اگر اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اگنورنس کہاں ہونا چاہیے؟ بہت باریک چیز ہے۔ جو آدمی گناہوں کا پیشاور ہے یا اسے ہر درمی ہے اپنی برائی پر، فخر سمجھتا ہے، تب تو اسے اگنور کرنا، اسے نظر انداز کرنا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جہاں ہم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کبھی شخصیات ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئیں، اس کو ہم اتنا بڑا چڑھا کر بنا دیں کہ اس شخصیت کو اتنا متون کر دیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ کہاں کی چیز ہے۔ حاتب بن بلتا سے غلطی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے کس طرح نظر انداز کیا۔ ہماری اپنی شخصیات، جماعتیں، تحریکیں، اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوتی اسے ہم اتنا بڑا چڑھا کر پیش کریں کہ اس کو ہم یعنی دھتکارا ہوا بنا دیں۔
یہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. اگنورنس کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہاں اگنورنس ہونا چاہیے، کہاں اگنورنس لیزینس ہوگا، کہاں نظر انداز کرنا چاہیے. تجاہل عارفانہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ بن جائے تو پھر یہ تغافل رندانہ کی شکل اختیار کرے گی اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگی. اگر اگنورنس کو ہم سمجھ لیں کس طرح کب نظر انداز کرنا ہے، اس لیے کہتے ہیں التغابی فن لا یتقنہ الا الاذکیاء. اگنورنس ایک فن ہے جسے ذہین لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں شریعت کا پیمانہ، کہاں حقوق ہیں، غلطیاں کہاں ہوتی ہیں، کہاں ہمیں ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، کہاں ٹو میں لگنا چاہیے. ورنہ یہاں معمولی چیزوں پر آدمی کسی کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ نقصان دہ ہے. اور بہت سے بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کھلے بندوں گناہ کرتے ہیں اور آدمی اس پر روک لگانے کی کوشش نہیں کرتا، بس دفعہ اس کا تعاون کرتا ہے، اس سے تعاون لیتا ہے، مالی تعاون یا اسے تعاون دیتا ہے، تعاون لیتا ہے. اس میں آدمی کو غور کرنا چاہیے. اگنورنس ناپسندیدہ ہے، اگنورنس اچھی چیز ہے، تجاہل اور تغافل اچھی چیز ہے. وہ حد تک رہیں، تجاہل عارفانہ کی حد تک رہیں، ورنہ پھر وہ تجاہل عارفانہ تغافل رندانہ کی شکل اختیار کرے گا اور معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بنے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.